بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تحریک انصاف کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ میں تحریک انصاف کا فاؤنڈر ممبر، سابق جنرل سیکرٹری پنجاب ہوں۔ امین ذکی میرا نام ہے، اور میں جو کچھ کر سکتا ہوں اس ویلاگ کے ذریعے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہو جائے، تاکہ ہمارا پیغام دور دور تک پہنچے۔ پارٹی بنانے میں تو ہم سب کی جدوجہد تھی، نئے پرانے لوگوں کی، لیکن اب کیونکہ یہ کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے، تو میں اسی طرح کوشش کرتا ہوں، اور میری طرف سے موٹیویشن ہوتی ہے کارکنوں کے لیے کہ آپ کام کریں پارٹی کے لیے، اور عمران خان اور باقی جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی ہو۔ تو آج میں نے 3 ٹاپک پہ بات کرنی ہے، مختصراً، کوئی زیادہ نہیں۔ پہلے تو ہمارے ایک ساتھی ہیں پرانے پارٹی کے، وہ رہا ہوئے ہیں، ان پہ بات کروں گا۔ دوسرا، وکیل جو ہمارے بے لوث کام کر رہے ہیں، بہت سارے وکیلوں میں سے ایک پی ٹی آئی کا پرانا کارکن، اس پہ کروں گا۔ پھر یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس پہ کروں گا۔ تیسرا، جواد اور اقرار اور حسن، جنہوں نے اپنی اپنی سیاسی پارٹیاں بنائی ہیں، اور جس طریقے سے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں شہرت ملے، تو اس پہ میں بات کروں گا۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے افضال پاہٹ ایڈوکیٹ ہیں، پرانے کارکن ہیں پارٹی کے۔ میں جب سیکرٹری جنرل تھا پارٹی کا پنجاب کا، تو انہوں نے تحریک انصاف جوائن کی تھی۔ میں ان کی انویٹیشن پہ ان کے گھر گیا تھا، اور عبدالکریم کلواڑ صاحب نے میری ان سے میٹنگ کروائی تھی۔ عبدالکریم کلواڑ بھی فاؤنڈر ممبر ہیں، اور انہوں نے الیکشن بھی لڑا ہوا ہے، صادق آباد سے بھی، لاہور سے بھی لڑا ہے ایم پی اے کا الیکشن۔ تو بڑے سنسیئر کارکن ہیں وہ۔ تو افضال پاہٹ صاحب کی بہت خوشی ہوئی ہے کہ ان کی سزا سسپینڈ ہوئی ہے، معطل ہوئی ہے۔ اللہ کرے ان پہ یہ مشکلات ختم ہوں، اور باقی بھی جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں، عمران خان ہیں، ان کی مسز ہیں، اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کی سزائیں ختم کرے، ان کے اوپر جو پریشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ختم کرے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عرفان علوی ہمارے ایڈوکیٹ ہیں، پرانے کارکن ہیں۔ میں انہیں اکثر، جو ذاتی طور پہ میں نے آبزرو کیا، کہ میں نے انہیں اکثر دیکھا ہے کہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، جا رہا ہے فلاں کا کیس لڑنا ہے، وہاں اے ٹی سی میں جا رہا ہے، وہاں پہ ہائی کورٹ جا رہا ہے، چھوٹی سے چھوٹے سیشن کورٹ جا رہا ہے۔ تو کوئی بھی کارکن ہے، اس کارکن کی پرابلم کو حل کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ تو کئی دفعہ میری ملاقات بھی ہوئی وہاں عدالتوں میں بھی، میں کوئی اپنے کام گیا تو وہاں ملاقات ہوئی۔ تو یہ ادھر کیولری میں میرے ہمسائے ہی ہیں، رہتے ہیں، تو مجھے خوشی ہے ان کی کہ وہ بڑا کام، اس کے علاوہ باقی وکلا بھی کام کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیاب کرے۔ تو بہرحال جس کا کریڈٹ بنتا ہے اس کو کریڈٹ دینا چاہیے، اور پارٹی کو بھی چاہیے، اور ہماری لیڈرشپ کو بھی چاہیے کہ وہ کریڈٹ دیں، کارکنوں کو بھی دیں، ان وکلا کو بھی دیں جو محنت کر کے آگے ایک پارٹی کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ دوسری، اب میں یہ بات کروں گا، یہ جو حکومت ہے اس وقت، یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے مل کے بنائی ہے حکومت، اور جس طریقے سے بھی یہ حکومت بنی ہے، 47 پہ بنی ہے یا جس طرح بھی بنی ہے، جو بھی کیا اس نے، لیکن اب حکومت ہے ان کی۔ لیکن ان کو اب یہ چاہیے کہ حکومت ہے ہماری، آگے الیکشن آنے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بڑے فیئر الیکشن ہوں گے، لیکن آپ اس وقت جو عوام دکھ اور دردوں میں، اور بے روزگاری پہ عوام کا جو برا حال ہے، مہنگائی کے ساتھ، یہ پیٹرول انہوں نے مہنگا کیا، ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ مطلب پیٹرول انہوں نے، ابھی جنگ شروع ہوئی تھی تو انہوں نے فوری طور پہ پیٹرول مہنگا کر دیا، جس سے چیزیں، کرائے بڑھ گئے، بسوں کے، ریلوے کے بڑھ گئے، ہر چیز، کھانے پینے کی چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے۔ بندہ پوچھے کہ ابھی تو وہی سٹاک تم لوگوں کے پاس پڑا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، میں آج بتانا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو
اور پاکستانی عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ عوام کے ہمدرد نہیں ہیں. یہ کئی سالوں سے 40 سالوں سے حکومت کر رہے ہیں. تحریک انصاف کی تو 3.5 سال پونے 4 سال گورنمنٹ تھی. تو جو 40 سالوں سے چل رہے ہیں انہوں نے عوام کے لیے کتنے دکھ درد رکھتے ہیں یہ آپ سب کو پتہ ہے. تو یہ بے روزگاری، میں اس وقت یہ حکومت سے کہتا ہوں کہ الیکشن جب بھی ہوں تو آپ کے لیے یہ میں کہتا ہوں کہ عوام کے لیے آپ کچھ کریں، خاص کر جو بے روزگار ہیں ان کے لیے کچھ کریں. مزدوروں کی تنخواہ پوری نہیں ملتی. اس کے علاوہ جو یہ باہر سیکورٹی گارڈ جو رکھے جاتے ہیں بینکوں کے اندر، اس کی تنخواہیں پوری نہیں ہیں، ان کو بھی آدھی تنخواہیں ملتی ہیں. تو یہ بڑا ظلم ہے جو اس حکومت کے دور میں ہو رہا ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے حکومت سے، میں درخواست کرتا ہوں کہ عوام ایک دن باہر نکل آئے گی اور پھر آپ کو بھاگنے کا ٹھکانہ بھی نہیں ملے گا. تو آپ خدا کے لیے یہ مہنگائی کو کم کریں اور عوام کو کچھ سہولتیں دیں. تو اب میں بات کرتا ہوں جواد احمد اور اقرار الحسن کی. بھئی انہوں نے اپنی اپنی سیاسی پارٹیاں بنائی ہیں، ان کا رائٹ ہے بنائیں. اب اس پہ آپ محنت کریں، جدوجہد کریں. جس طرح کی تحریک انصاف جب بنائی گئی تھی، جب یہ اناؤنس کی تھی ہم نے 1996 میں 25 اپریل کو، تو عمران خان صرف ایک کرکٹر تھے یا سوشل ورکر تھے. انہوں نے ہاسپٹل بنایا تھا. انہوں نے جس طریقے سے دن رات محنت کی اور ہم سارے ساتھی ان کے ساتھ تھے، تو انہیں پارٹی بنانے میں، مینار پاکستان جلسہ کامیاب کرنے میں 16.5-17 سال ہمیں لگے تھے محنت جدوجہد کرتے ہوئے. اور کبھی مطلب حکومت جو تھی اس وقت اس کے اوپر ضرور ہم کرتے تھے کہ یہ حکومت ایسے کر رہی ہے، یہ حکومت جو بھی اس وقت حکومت مہنگائی کرتی تھی یا عوام کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا تھا یا فراڈ کرتے تھے تو عمران خان اور تحریک انصاف اس کی نشاندہی کرتی تھی. کسی کے اوپر کوئی ذاتی کوئی وار نہیں کرتے تھے. اب یہ صاحب جو ہیں جواد احمد اور اقرار الحسن، یہ سوائے عمران خان کے اور کوئی بات ہی نہیں کرتے، نہ اپنا کوئی ایجنڈا بیان کرتے ہیں. کبھی کسی سے لڑ پڑتے ہیں، کبھی کسی سے لڑ پڑتے ہیں. وہ اقرار الحسن وہاں ایئرپورٹ پہ لڑ پڑا ہے سیکورٹی سے. تو یہ اس طریقے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پاپولرٹی ہو جائے گی عوام میں. اس طرح پاپولرٹی نہیں ہوگی. اس وقت تحریک انصاف کی جو پاپولرٹی ہے 90% ہے، ہمارا ووٹ بینک ہے 90%. تو اس پہ عمران خان کے اوپر یہ اٹیک کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. انہیں یہ خیال کرنا چاہیے یہ انسانیت نہیں ہے، یہ غیر انسانی چیز ہے کہ ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہے اور آپ اس کے اوپر باتیں کرتے ہو اور تحریک انصاف کے اوپر باتیں کرتے ہو. اس طریقے سے آپ کامیاب نہیں ہو سکو گے اور ناکام ہو گئے. جس طرح کہ جواد احمد نے کئی سالوں سے پارٹی بنائی ہوئی ہے، ایک سیٹ نہیں یہ جیت سکا اور خود بھی اپنی سیٹ نہیں جیت سکتا اور کسی کو بھی ٹکٹ دے. تو یہ اقرار الحسن تو کل کی پیداوار ہے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں، بلکہ میں درخواست ہی کرتا ہوں ان سے کہ اپنے منشور کو لے کر نکلو اور کام کرو. جا کے لوگوں کے عوام میں جاؤ. تو آپ جب الیکشن ہوں تو ووٹ لے کے آ جاؤ آپ. لیکن آپ عمران خان یا تحریک انصاف کے پیچھے کیا پڑھ کے کیا مل جائے گا آپ کو؟ تحریک انصاف تو اس وقت عروج پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے تحریک انصاف کے اوپر، اس کا ووٹ بینک کتنا بڑھ چکا ہے. تو بہرحال یہ میں تحریک انصاف کے کارکنوں سے بھی کہوں گا کہ ان کے منہ متھے نہ لگو. یہ اپنے آپ کو پاپولر کرنا چاہتے ہیں، پارٹی کو پاپولر کرنا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکن ہمارے اوپر کوئی بات کریں اور ہم اس کو آگے لے کے چلیں. تو اس پہ ہمیں فل سٹاپ لگا دینا چاہیے. ان کے بارے میں جو مرضی یہ کرتے ہیں. تو باقی اگر ان دونوں میں سے کسی نے عمران خان کے اوپر یا تحریک انصاف کے اوپر بات کی تو پھر ہم بات کریں گے ان سے اور انہیں جواب دیں گے. ہم سیاسی طور پہ سیاسی انداز میں جواب دیں گے ہم. تو بس میں انہی الفاظ سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. تھینک یو.